صفحہ نمبر 35 آیت نمبر 233 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں مکمل 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جن کو یہ ارادہ ہو کہ پوری مدت ہم دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، مولود لہو پہ یعنی بچے کے والد پہ رزق کا خرچہ، کپڑے کا خرچہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، شریعت انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتی جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو اپنے بچے کے ذریعے والدہ کو تکلیف پہنچائی جائے اور نہ بچے کے ذریعے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، یہی باتیں ورثاء کے لیے لازمی ہیں۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما، اگر دونوں رضا کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، وتشاور، مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اگر تمہیں ارادہ ہو کہ دودھ ہم پلاتے رہنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب آپ لوگ وہی خرچہ دے رہے ہیں جو شرعاً آپ لوگوں پہ لازم ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لینا کہ واقعی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے متعلق احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں 2 اقوال ہیں۔ بچے کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق 2.5 سال ہے۔ صاحبین جو ان کے دونوں شاگرد ہیں ان کے قول کے مطابق 2 سال ہے۔ فتویٰ 2 سال کے قول پہ ہے کہ بچے کو 2 سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے۔ 2 سال سے زائد بچے کو انسانی دودھ پلانا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ناچاکی ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اب کیا لگے؟ تو شریعت کے مسائل یہ ہیں کہ اگر بچہ ابھی 2 سال کا نہیں تھا اور طلاق ہو گئی، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی ماں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ ماں اگر بچے کو یا بچی کو ساتھ رکھنا چاہتی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے، اس کو طلاق دی گئی ہے، تو بچہ 7 سال تک خاوند بیوی سے نہیں لے سکتا۔ بچی 9 سال تک خاوند اپنی متعلقہ بیوی سے نہیں لے سکتا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ ہمارے کورٹس کے قانون کا مجھے علم نہیں ہے،
کہ کیا قانون ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر اولاد کے متعلق بات ہوئی، طلاق ہو گئی، بیچ میں ناراضگی نہ چاہیے ہوئی، تو بچے کے لیے 7 سال تک ماں کے پاس رہنا ضروری ہے اگر ماں پاس رکھنا چاہتی ہے۔ بچی کے لیے 9 سال تک ماں کے ساتھ رہنا ضروری ہے اگر ماں اس کو پاس رکھنا چاہتی ہے۔ ہاں اگر اپنی رضا سے حوالے کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس دوران جب بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، بچہ یا بچی گود میں ہے، تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ جب تک عورت عدت میں ہے، یعنی طلاق دینے کے 3 مہینوں تک، یہ بیوی کا خرچہ بھی، کپڑا، مکان، کھانا پینا، یہ بھی خاوند کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو 3 دفعہ طلاق دی ہے، میری بیوی تو نہیں۔ یہ آپ کی بیوی ہے 3 مہینوں تک، کیونکہ کسی اور سے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جس دن اس کے 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، عدت اس کی پوری ہو جائے گی، تو اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ تو الگ بات ہے کہ آپ نے 3 دفعہ طلاق دی ہے، اس کو آپ اپنے پاس لوٹا نہیں سکتے، لیکن ایک راستے سے وہ آپ کی بیوی ہے، خرچہ آپ کے ذمہ ہے، خرچہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ چاہے نہ چاہیے یہ خرچہ آپ نے دینا ہے۔ اور بچی کا خرچہ وہ تو 7 سال اور 9 سال تک، یعنی بچے کا خرچہ 7 سال اور بچی کا خرچہ 9 سال تک یہ باپ کے ذمہ ہے۔ کپڑا اور کھانے پینے کا خرچہ، اگر ان کے لیے علیحدہ سلانے کی جگہ کوئی ایسی تنگ مراحل ہے تو وہ خرچہ بھی، روٹی کپڑا مکان، یہ خرچہ بیوی حاصل کر سکتی ہے شاید لازمی طور پر۔ لیکن جہاں شریعت کے قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر وہاں پریشانیاں اٹھتی ہیں۔ انگریزی قانون اور شریعت کے قانون میں بہت بڑا فرق ہے۔ شریعت کا قانون جو ہے وہ آسمان کا بنا ہوا قانون ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تا قیامت تمام مراحل جانتے ہیں، انگریز تو کل کبھی نہیں جانتے، پیشن گوئی تو کر سکتے ہیں لیکن علم ان کے پاس کل کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تقریباً یہ 3-4 دن پہلے ایک ساتھی نے کال کی کہ ادھر ایک بندہ ہے، یہ راستہ تنگ کر رہا ہے، راستے کے متعلق کوئی حدیث ہو تو ہمیں بتا دیں، ابھی اس کو سنانی ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم تو یہ سفید ریش کہتے رہتے ہیں، اور معاشرے میں ایک قول ہے کہ مسجد تنگ کرو لیکن راستہ کھول دو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مسجد تنگ کرو راستہ کھول دو، یہ ہم سنتے تو بچپن سے چلے آ رہے ہیں، لیکن شریعت کی کتاب میں مجھے ابھی تک یہ بات دیکھنے کو نہیں ملی، دیکھنے کو کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملی ابھی تک۔ ہاں راستے کے متعلق ان کو یہ بتا دیں کہ ہمارے نبی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک ذات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ راستہ رکھنا ہو تو کم سے کم 7 گز سے کم نہ ہو، راستے کی چوڑائی 7 گز، لیکن 7 شرعی گز مراد ہے، یہ ایک شرعی گز ہے، پونی سے لے کے انگلی سے رہتے 7 شرعی گز سے اس کی چوڑائی کم نہ ہو، یہ مناسب ہے۔ یہ آج جو اس محلے سے لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی ارادہ ہے، آپ لوگوں کو بھی ارادہ ہے، شاید مجھے بھی ارادہ بن جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟
یہ پہلے سے جو گلیاں رکھی گئی ہیں ان میں ہم نے اپنے نبی کے قول کا خیال نہیں رکھا. اس وجہ سے یہ سب لوگ جس کے پاس کچھ نہ کچھ وسعت آ رہی ہے وہ نکل رہا ہے اور ادھر کا گھر بیچ رہا ہے. تو اگر شریعت کا خیال رکھا جائے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا راستے کی چوڑائی کم سے کم 7 شرعی گز ہو. 7 شرعی گز کو اگر آپ لوگ ناپیں گے تو آج کل کی گاڑی اس پہ آسانی سے گزر سکتی ہے، سائڈ پہ نالا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کیا حکیم تھے کہ ایسا قانون مرتب کیا جو 1400 سال بعد کی جدید زندگی کے لیے بھی وہ قانون کافی اور شافی. تو اسلامی قانون چاہے وقتی طور پہ بھاری معلوم ہو، مشکل معلوم ہو، لیکن ہوگا اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ. یہ جو عدالتوں میں جو پریشانیاں ہیں ہر آدمی کو، یہ کیوں ہیں؟ شریعت کے احکام کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. ہم ہیں مسلمان اور ہماری عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں انگریزوں سے. ہم ہیں مسلمان، وکیل مسلمان ہیں، جج مسلمان ہیں. کیا ہمارا اپنا قانون کوئی ادھورا ہے؟ کیا ہمارا اپنا قانون کسی معاملے میں ہے نہیں؟ کیا جائیداد کا کوئی مسئلہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے؟ کیا میاں بیوی کی تلخی کا کوئی مسئلہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ آپ نکال کے نہیں بتا سکتے جس کا حل اسلام میں نہ ہو. اس وجہ سے تو معاشرہ پریشان ہے. مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا. دعویٰ ہمارا ایمان ہمارا اسلامی قانون پہ ہے، قرآن پہ ہے، احادیث پہ ہے، اور عمل ہم کر رہے ہیں انگریزی قانون پہ. تو کہاں بات بنے گی؟ شریعت کا خیال رکھا جائے. چلو وہاں تک تو ہماری رسائی ہو نہیں سکتی. جہاں جہاں معاشرے میں کوئی تلخی ناچاکی ہو اس میں کم سے کم شریعت کا خیال رکھو، پھر بھی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، پھر بھی فائدہ ہوگا. اور جو بھی بات آیا ہم پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں. اگر ہمیں علم ہو تو ہم عرض کریں گے، اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کتاب دیکھ لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے. استادوں سے پوچھیں گے، آپ لوگوں کو بتا دیں گے. لیکن پوچھنا یہ آپ کا حق ہے. پوچھو گے تو بہت کچھ ملے گا. آپ پوچھنے کا بھی چلو یہ عرض کرو کہ اپنا ایک انداز ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، رات 1:42 پہ کال آئی. رات 1:42 پہ کال آئی. اس سے پہلے 1-2 دفعہ کال ہوئی تھی کہ جب 3 دفعہ سے زیادہ ہو گئی تو میں نے کہا یہ کوئی خاص مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی خاص پریشانی ہو. تو میں نے کال اٹھائی تو بندے نے مجھ سے پوچھا کہ داڑھی کو وہ وسمہ لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ داڑھی کو وسمہ لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ اب میں سوچنے لگا اس کو کیسے سمجھا دوں. میں نے اس سے عرض کیا ایک مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، ایک مسئلہ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ 1:45 رات کو پوچھنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ رات کو 1:42 پہ پوچھنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا بس ایسے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جی، گپ شپ کر رہے تھے، کرک شہر سے بول رہا ہوں، کرک شہر سے بول رہا ہوں. ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، تو ایک ساتھی نے وسمہ لگایا تھا. سب نے کہا نہیں آپ نے غلط کیا ہے. اب ہم نے کہا چلو پوچھ دیں. تو اس نے کہا کہ جی بس یہ تو غلطی ہو گئی، وقت ایسا تھا، بس ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے کہا نہیں یہ بتاؤ جائز ہے کہ نہیں؟
تو پھر بھی آپ کا مسئلہ میں بتا دوں گا کہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تو آپ کا بھی جائز نہیں۔ جب آپ کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں تو میرا جواب بھی یہ ہے کہ جائز نہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے پوچھ لیا کرو، کوئی ایسی بات ہے پوچھنا آپ کا حق ہے۔ جب پوچھو گے تو پھر بات بنے گی۔ ہم پوچھتے نہیں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مسائل اٹھتے ہیں اور پھر معاشرتی باتوں اور انگریزی قوانین کی طرف ہم جاتے ہیں۔ نہیں، اپنا اسلام پہلے مطالعہ کرو اور پھر آج کو نہ دیکھو کہ آج اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ نہیں، اسلام 50 سال بعد کے آپ کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، اسلامی قانون کی بات وقتی طور پہ بھاری لگتی ہے لیکن بعد میں نتیجے کے طور پہ وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے شریعت کا خیال رکھو، بالخصوص یہ رشتوں کے معاملات ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے تجربے کے مطابق 50% سے زائد رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے جو اندازہ لگایا ہے 50% سے زائد رشتے جو نئے رشتے ہو رہے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت کا خیال نہیں رکھتے، نہ نکاح میں، نہ مہر باندھنے میں اور نہ رخصتی کے وقت۔ بس جب سخت اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں۔ یہ پہلے سے ہی شریعت کا خیال ہے، پھر دیکھو یہ پریشانیاں پھر نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ مائیں 2 سال تک دودھ پلاتی رہیں گی اگر ان کو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنی ہے تو۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ باپ پہ رزق یعنی کھلانے کا خرچہ اور کپڑے کا خرچہ اچھائی سے دینا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها۔ شریعت اتنا بوجھ نہیں ڈالتی کسی پہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ بچے کے متعلق نہ اس کی ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ اس کے باپ کو تکلیف میں رکھا جائے۔ وعلى الوارث مثل ذلك۔ یہی حکم آس پاس کے ورثاء کو ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما۔ اگر دونوں باہمی رضامندی سے طلاق ہونے کے بعد دونوں راضی ہیں اور دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر مشورہ کے بعد اس فیصلے میں کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر تمہیں ارادہ ہو کہ اولاد کو دودھ پلائے رکھیں، 2 سال تک پلائے رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ متعلقہ بیوی کے ذریعے بشرطے کہ خاوند وہی کچھ دیتا رہے جو ان پہ رکھا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لینا کہ واقعی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ خلوص برکت نصیب، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب، اعمال صالحہ کی توفیق برکت نصیب۔ ہمارے ایک ساتھی کی والدہ کی صحت انتہائی خطرناک ہے، 5-10 منٹ پہلے کال کی تھی، بڑا پریشان تھا بیچارہ، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی والدہ کا صحت، دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا فرما، ہر مسلمان کی پریشانی کو یا اللہ دور فرما، خصوصاً یہ وبائی امراض کی دہشت، یہ امراض یا اللہ وطن عزیز پاکستان سے دور فرما۔ پاکستانی قوم کو یا اللہ یہ دنیا کے غریب ترین قوم ہے، خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، حرم کے دروازے کھول دے یا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک برحمتک